پہلے تو کسی دوسرے شخص کے ساتھ کوئی عورت نکاح میں ہے تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب بھی طلاق سے لے کر اور عدت کے تمام دن پورے ہونے تک اس سے نکاح حرام، اتنا حرام ہے کہ نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے، یعنی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ان الفاظ سے کہنا، یہ بات کہنا بھی حرام ہے اس عورت کے لیے۔ اب ایک سوال ہے، عموماً ہمارے یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے اور یعنی کہ بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی امام صاحب یہ بتائیں کہ میری والدہ ہیں، بچے کے ہاتھ اکثر خواتین سے سوال کرتی ہیں اور لوگ بھی آ کر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، امام صاحب میری بیٹی ہے یا میری بہو ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ عدت جو ہے اس کی کس انداز میں ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اس میں ضروری یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے سمجھیں کہ عدت ہے کس چیز کا نام اور عدت کا مقصد کیا ہے۔ عدت کا مقصد یہ ہے کہ طلاق یا میت کے بعد، طلاق یا میت شوہر کے مر جانے کے بعد 3 مہینہ 10 دن اور 4 مہینہ 10 دن کا عرصہ اس لیے گزارا جاتا ہے کہ اس عورت میں اگر کوئی ایسے معاملات ہوں حمل کے ٹھہرنے کے تو وہ واضح ہو جائے، وہ واضح ہو جائے، اور اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اسے مرد طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، یا اس کا شوہر مر جائے تو شوہر کے مر جانے یا طلاق ہو جانے کے اگلے ہی دن بچے کی ولادت ہو گئی تو عدت اسی دن ختم ہو جاتی، اگلے دن عدت ختم ہو جاتی، بچہ پیدا ہو گیا اگلے ہی دن تو عدت ختم ہو جاتی۔ اچھا جی، یہ تو عدت کا مقصد ہو گیا۔ اب دوسری چیز، عدت کسے کہتے ہیں؟ عدت کہتے ہیں مدت کو، دنوں کے گزارنے کو، ٹھیک ہے جی۔ تیسری چیز کہ جس پردے کو ہم نے عدت کے ساتھ خاص کر دیا، جس پردے کو ہم نے عدت کے ساتھ خاص کر دیا ہے وہ پردہ مسلمان عورت پر اس کے بالغ ہونے سے لے کر اس کے مر جانے تک فرض ہے۔ جو پردہ ہم نے عدت کے ساتھ خاص کیا کہ جناب اب عدت میں ہے بس بالکل پردہ کر پردہ کر پردہ، کسی سے نہیں مل سکتی، وہ عدت سے پہلے بھی کسی سے نہیں مل سکتی بھائی۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کا شوہر مر گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، اب اس پر پردہ لازم ہو گیا۔ وہ عورت گھر سے نکل بھی سکتی ہے بحالت مجبوری، نوکری کے لیے جانا چاہتی ہے وہ گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن مغرب سے پہلے پہلے اپنے شوہر کے گھر پر اگر بیوہ ہوئی ہے اور اگر گھر سے نکال ہی دیا ہے شوہر نے، ویسے تو مستحب یہ ہے، افضل عمل یہ ہے کہ شوہر کے گھر پر عدت پوری کی جائے، لیکن وہ اپنے گھر چلی گئی ہے تو مغرب ہونے سے پہلے پہلے تک وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ عدت کے اندر بحالت مجبوری عورت نکل بھی سکتی ہے، باہر نکل سکتی ہے۔ ابھی جیسے الیکشن ہوا تھا، الیکشن ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس میں اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن بس ووٹ ڈالے اور جس مقصد سے نکلی سیدھی گئی ووٹ ڈالا اور واپس فوراً اپنے گھر میں بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ تو یہ عدت کی کچھ بنیادی باتیں ہیں، مزید بہت تفصیل ہے عدت کے حوالے سے، بنیادی چیزیں میں نے۔ اچھا جی، آیت نمبر 29 میں بتایا کہ بھئی باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔ باطل طریقے کون سے ہیں؟ میں باطل ہمارے یہاں تو آسان الفاظ میں کہتے ہیں اس کی ٹوپی اس کے سر پہنائی جناب، چل بھئی اس کا پیسہ ہڑپا، اس کو دیا، اس سے لیا، اس کو دیا، اس سے، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہونے لگا ہے، بہت زیادہ ہونے لگا ہے کہ اس سے پیسہ لیا، اس کو یار تم تھوڑا قرضہ دینا، اور یہ بڑے بڑے اسکیم ہو رہے ہیں، موبائل پر ہو رہے ہیں، آن لائن اپلیکیشنز آ گئی ہیں جناب کہ بھئی فلاں جو ہے اپلیکیشن سے جو ہے نا وہ پیسے لیے، اب وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ کرنا حرام ہے۔ باطل طریقہ یعنی 2 نمبر طریقے سے کسی کا بھی مال کھانا حرام۔
اور باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہبہ یعنی تحفہ، کسی کو تحفہ میں نہیں، ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے، مگر جوا، سٹا، غصب یعنی قبضہ کیا ہوا مال، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے دوسروں کا مال حاصل کرنا حرام ہے، اور جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، پیٹرول بنے گا جہنم کا، آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے، وہ جہنم میں جا کر کے وہ جہنم میں پیٹرول کا کام دے گا جو شخص یہ سارے کام کرے گا۔ جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی دے کر کسی کا مال کھانا، یہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دکاندار ہوتے ہیں، وہ اپنی چیز بیچنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی چیز بیچنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ واضح محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، یعنی کہ کپڑا بیچ رہے ہیں نا، میں سادہ مثال دوں، کپڑا بیچ رہے ہیں، اب کپڑا بیچتے ہوئے باجی قسم خدا کی اس پہ رواں نہیں آئے گا، اور پہلی دھلائی کے بعد رواں آ جاتا ہے، اب یہ جو اس نے بیچا ہے نا یہ مال اس پر حرام ہے۔ اگر ایسے ہی بیچ دیتا بغیر قسم کھائے تو جائز ہونے کی صورتیں نکل آتی ہیں، لیکن جو اس نے جھوٹی قسم کھا لی اب یہ مال اس پر ہو گیا حرام۔ تو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، کسی کا مال کھانا، یہ سارا معاملہ اچھا نہیں۔ پھر آیت نمبر 32، حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے۔ ہمارے یہاں ناشکری نا بہت زیادہ ہے ان معاملات میں، بھائی میرا پڑوسی ہے اس کے پاس بڑا مال ہے لیکن لوگ اس سے عزت سے پیش نہیں آتے، اور میرے پاس مال نہیں ہے لیکن مجھ سے لوگ عزت سے پیش آتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے ہر معاشرے میں، ہر گلی محلے میں یہ ہوتا ہے۔ پوری گلی امیر ہو جائے، بڑی پیسے والی ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں اور باپ چاہے کہ میرے چاروں بیٹے ڈاکٹر بن جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چاروں میں سے 2 انجینئر اور 2 ڈاکٹر بن جائیں گے، ایک انجینئر 3 ڈاکٹر، یا 3 ڈاکٹر بن جائیں گے، ایک نالائق نکلے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، ایک عالم دین ہوگا، 4 انجینئر بن جائیں گے، یہ ہوگا۔ چاروں ایک ہی طرف چل پڑے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاملات اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے طے کیے ہیں، اور اسے رب کی رضا، اس کی تقسیم پر راضی ہو کر اسے قبول کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے مجھے جتنا مال دیا ٹھیک ہے، اس کی مرضی، اللہ نے سامنے والے کو زیادہ دیا ہے تو وہ بھی اس کی مرضی، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے۔ میں آپ کو آسان بات بتاؤں، جتنا زیادہ مال، جتنی زیادہ عزت آپ کے پلے میں آئے گی نا دنیا میں، آپ کو وہاں پر اتنا ہی زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، جتنا مال آپ جیبوں میں بھر لو، تجوریاں بھر لو، نسلوں کے لیے بناؤ، پھر جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے نا تو اس کا جواب بھی اتنا ہی سخت دینا پڑے گا۔ پھر عزت، میں آپ کو آسان بات بتاؤں، جیسے میں بھائی لوگ عزت کرتے ہیں، امام صاحب خطیب صاحب، امام صاحب خطیب صاحب، میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہتا ہوں بھائی پانی پلاؤ بچے، چلو اٹھو کھڑو، بچہ اٹھتا ہے فوراً پانی لے کر آتا ہے، میں جیب سے بیٹا چائے لے کر آؤ، لوگ بولتے ہیں نہیں امام صاحب پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگ کے دوڑ کے چائے لے کر آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا میں بڑا ڈرتا ہوں، بڑا ڈرتا ہوں۔ استاد جی کس لیے ڈرتے ہیں؟ مجھے خوف آتا ہے کہ کل حشر کے میدان میں کھڑا ہوں اور میں اس امید پر کھڑا رہوں کہ مولا میں نے اتنے لوگوں کو علم دین سکھایا ہے، مجھے کچھ عطا ہو جائے، اور اللہ رب العزت فرمائے کہ جو تم نے کیا ہے دنیا میں اس کے بدلے تمہیں ہم نے وہ عزت، وہ مقام و مرتبہ دیا کہ تم ایک لفظ کہتے تھے اور لوگ تمہاری بات کو پورا کر دیا کرتے تھے، وہ ہم نے تمہیں دنیا میں ہی عطا کر دیا، اب تم ہم سے کیا لینے آئے ہو؟ ہے نا بات سمجھ میں آنے والی ہے نا؟ جب ہم نے تمہیں تو دنیا میں دے دیا، تم نے کہا بھائی یہ کام کر دو، فوراً لوگ دوڑے چلے گئے، بھائی یہ کام امام صاحب نے کہا بھائی یہ کام کرنا ہے،
تم نے کہا کہ بھئی یہ ہو جائے، یہ ہو گیا، تم نے کہا وہ ہو جائے، وہ ہو گیا۔ اب تو سب دنیا میں سارے لوگ تمہارے کہنے پر چل رہے تھے، تمہارے اعمال کا بدلہ ہم نے اس انداز میں تمہیں دنیا میں دے دیا، اب تم ہم سے کیا لینے آئے ہو؟ لہذا اب تو تمہارا ٹھکانہ۔ تو وہ اللہ والے لوگ تھے، وہ اس معاملے میں بھی بڑا ڈرتے تھے، اور ہم تو اللہ 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 حسد میں مارے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو عزت زیادہ مل جائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، ہاں، اگر کسی کو پیسہ زیادہ مل جائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرح اگر اس کی سیٹ کسی اور کو مل جائے نا، وہ 5 سال پاگل رہتا ہے، اللہ میری سیٹ چلی گئی، ہاں، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہاں سے لے کے یہاں تک ہر خاص و عام کا یہ مسئلہ ہے کہ جناب ہر بندہ اس دیکھتا ہے نا میرے سامنے والے کو عزت زیادہ مل گئی، اب وہ حسد میں پاگل ہو جاتا ہے، یار یہ کیسے، اس کو تو اتنی عزت مل گئی، بقرعید میں قربانی کا جانور سامنے والا بڑا لے آیا، اب یہ پاگل ہو گئی، یار یہ کیسے، یہ اتنا بڑا جانور کیسے لے آیا۔ اللہ ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی مقام، مرتبہ، فضیلت سب کی الگ الگ ہے، اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، یعنی جتنا مل گیا نا مولا تیرا شکر ہے، بس یہ نہیں کرو کہ مولا یہ بھی مجھ سے لے لے، اور یہ بھی نہیں کرو کہ مولا سامنے والے کو دیا تو اس سے بھی چھن جائے، یہ حرام ہے۔ سامنے والے کے لیے یہ تمنا کرنا کہ جو اس کو عزت اور جو اس کو پیسہ ملا ہے وہ حرام ہے، اس کا چھن جانے کی تمنا یہ کیا ہے؟ حرام۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بات تو سب پر واضح ہے نا بھائی، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بس اللہ سے سوال کرو مولا میری بھی ضرورتوں کو پورا کر دے، ہاں اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں اتنا ہی رب سے مانگا کرو، مولا اتنا دے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، باقی وہ تو رب ہے، وہ چاہے تو ہماری عیاشیاں بھی پوری کروا دے، ہے نا، بس لیکن مانگا اتنا جائے کہ مولا میری ضرورتیں پوری کر دے بس۔ آگے فرمایا مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، مرد عورتوں کے منتظم، انتظام کرنے والے اور کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ قرآن نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا حکم بیان کیا ہے۔ تدریجی اصلاح، جیسے کوئی عورت وہ ہو گئی ہے، شوہر کی نافرمان ہو گئی ہے، تو اب قرآن نے اس کا پے در پہ حکم بتایا، بھائی پہلے سب سے پہلے کیا کریں، اسے سمجھایا جائے، سمجھ میں نہیں آتی تو اب اس پر سختی کی جائے، نہیں ہوتا بستر الگ کر دیا جائے، پھر بھی نہیں سمجھتی تو ایک مرتبہ طلاق دی جائے، صرف ایک مرتبہ، اور اسے اب بالکل الگ کر دیا، کمرہ بھی الگ کر دیا جائے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام نے حکم دیا عورت کو سدھارنے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب تو نہیں سدھرتی، جا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق، 500 مرتبہ کہہ دیتے ہیں طلاق ہے، اور پھر گھومتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی راستہ نکل آئے، امام صاحب کوئی تو راستہ ہوگا، میں غصے میں تھا۔ بھائی غصے میں تھا، تو نے اپنی بیوی کو ہی طلاق دی ہے نا، ہے دیوار کے آگے کھڑے ہو کر کے تو نے نہیں کہا کہ اے دیوار میں نے تجھے طلاق دی، بیوی کو دی ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اتنا ہوش میں تھا، اتنی عقل تھی کہ تجھے پتہ تھا کہ میں اپنی بیوی سے ہی بات کر رہا ہوں۔ اور نشہ بھی ہو نا، نشہ، بندہ شراب پی کر آ گیا، نشہ اتنا نشہ ہو جائے کہ بندہ ماں اور بیوی میں فرق ہی کھو دے، یعنی کہ اپنی ماں کے آگے کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اس صورت میں اب اپنی بیوی کو بھی جا کر کے کہے گا نا میں نے تجھے طلاق دی، تو اس پر علماء نے الگ حکم لگایا ہے۔ لیکن ہوش اتنا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بیوی کے پاس ہی گیا اور بیوی سے ہی کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اب یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اس پر پھر راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔
یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں. پھر آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے توحید کا حکم فرمایا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی. یعنی شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال، شرک فی الاحکام، شرک فی العبادت، شرک فی الاسماء، تمام قسم کے شرک سے اللہ رب العزت نے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا. ممانعت، کسی بھی طرح کا شرک آپ نے نہیں کرنا. اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا، یہ سب سے سخت بات ہے. اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ماتحتوں کے ساتھ اچھا. اب ہمارا تو شروع سے آخر تک کسی کے بھی ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے، معاذ اللہ. اللہ ہمیں معاف فرمائے. نہ ماں باپ کے ساتھ ہمارے وہ ہم رویہ رکھتے ہیں جو ہونا چاہیے، نہ قرابت داروں کے ساتھ، نہ یتیموں کے ساتھ. یتیم کو تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے کہ یہ یتیم ہو گیا ہے. یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی نا، جس نے کسی یتیم کی کفالت کی، وہ کفالت کرنے والا میرے ساتھ حشر کے میدان میں ایسے ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام یتیموں سے بڑی بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، بے پناہ محبت. اسی لیے تو کہا گیا کہ حضور آپ تو در یتیم ہیں. یتیم بھی آپ کے دربار میں آ کر کے سہارا تلاش کرتے ہیں. یہ ماں باپ، قرابت دار، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر اور اپنے ماتحت، سب سے جو گندا برتاؤ ہمارا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ہمارے اپنے نیچے کے لوگوں کے ساتھ. اگر ہم کسی آفس میں مینیجر ہیں تو نیچے والوں کو ہم اپنے پیر کی دھول سمجھتے ہیں. اگر ہم کوئی سیٹ ہیں، کسی کمپنی کے باس بن کر کے بیٹھے ہیں، تو بس جتنے ملازمین ہیں ان کی شامت روزانہ، صبح ان کی شامت شروع ہوتی ہے، رات شام تک بیچارے شامت میں مبتلا رہتے ہیں. ایسا قرآن کے بالکل خلاف ہے. فرمایا کہ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے. یہ قرابت رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی. دوسرا پڑوسی وہ جو اجنبی ہے، یعنی جس سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں، بات چیت نہیں ہے. اس اجنبی سے مراد یہ ہے کہ وہ رشتہ دار نہ ہو، اور وہ بھی ہے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تیسرا وہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے میں، سفر میں یا کلاس میں یا مجلس میں قربت کا تعلق قائم ہو جائے. ان سب کی درجہ بدرجہ حقوق ہیں. یعنی کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگوں کی نا جگہ فکس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بس مسجد آتے ہیں. اس پر بھی میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا دوں کہ ایک صاحب آئے مسجد، گھر سے آئے سیدھا، اور انہوں نے یہاں پہ رکھا رومال، اور رومال رکھ کر پھر وضو کرنے چلے گئے. تو یہ عمل جائز نہیں ہے. ہاں، یہ عمل جائز نہیں. ویسے اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ یہ سوچے کہ یار وہ حاجی صاحب ہیں، وہ یہیں بیٹھتے آ کر، چلو ان کی جگہ چھوڑ دیں، اور وہ حاجی صاحب آئے وضو کر کے اور یہیں آ کر بیٹھ گئے، تو اب ان کا بیٹھنا یہاں پر جائز ہوگا. یہ میں نے شرعی مسئلہ بتایا. جو میں بات کر رہا تھا وہ کہ ہمارے یہاں عموماً لوگوں کی جگہ نا فکس ہوتی ہے کہ بھئی ہاشم بابا نے یہاں آ کر بیٹھنا ہے، اور اقبال صاحب نے یہاں آ کر بیٹھنا ہے، وجاہت صاحب نے یہاں آ کر بیٹھنا ہے. ایسے عموماً ہوتا ہے. اب میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے ان کے نام زیادہ زبان پہ آتے ہیں، تو ویسے یہ اس طرح یہ لوگ نہیں کرتے. تو اب ہاشم بابا کے پڑوسی اقبال صاحب پڑوسی کہلائیں گے، وجاہت صاحب ہاشم بابا کے پڑوسی کہلائیں گے، اور وجاہت صاحب کے پڑوسی ہاشم بابا کہلائیں گے. یہ بھی پڑوس ہے. ہاں، یہ بھی پڑوس ہے. ان کے الگ حقوق ہیں. پھر گھر کا وہ سارا معاملہ وہ الگ، ان سب کے درجہ بدرجہ حقوق بیان کیے گئے ہیں. پھر آیت نمبر 37 سے 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت کا حکم ہے. بخل اور ریاکاری سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو، جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو اور ناکامی چاہتے ہیں،
ان کے لیے فرمایا کہ نہ تو انہیں اپنا دوست بنایا جائے اور نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، بلکہ ان کا قلعہ کما کر دیا جائے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ذرا توجہ والی بات وہ یہ ہے کہ ریاکاری، بس یہ آخری بات، ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ریاکاری وہ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے شرک خفی۔ ریاکاری شرک میں شمار ہوتی ہے۔ کس میں؟ شرک میں۔ شرک خفی، یعنی شرک خفی کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، لیکن شرک خفی کرنے والا حرام کا مرتکب ضرور ہوتا ہے، گناہ کبیرہ۔ اور دوسری ریاکاری ہوتی ہے کہ جب بندہ دوسرے کو ترغیب دلانے کی نیت سے کرے۔ مثال میں مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، اب میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور میں اپنی نماز میں غلطی کرتا ہوں تو میری یہ غلطی باقیوں کے لیے سند ہو جائے گی کہ نماز ایسے ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو اب مجھے چاہیے کہ میں بالکل خوب ستھری کر کے نماز پڑھوں کہ سامنے والا دیکھ کر مجھے سیکھے، سامنے والا دیکھ کر مجھے سیکھے۔ یہ جو ریاکاری ہے یہ ذریعہ ثواب ہے کہ سامنے والے کو سکھانے کے لیے، ترغیب کے لیے یہ ثواب ہے۔ لیکن وہ جو ریاکاری ہے کہ جناب وہ مجھے فلاں گھر میں شادی کرنی ہے تو ان کے ابا مجھے دیکھ لیں میں کتنی پیاری نماز پڑھتا ہوں تو میری تعریف ہو جائے اور گھر میں میرا ذکر ہو جائے، وہ ریاکاری، وہ شرک خفی ہے اور وہ حرام ہے۔ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں، ارے بھائی واہ کتنا نیک آدمی ہے، ارے بھائی دیکھو تو او بھائی کیسی پیاری نماز پڑھتا ہے، یہ جو ریاکاری ہے نا یہ شرک خفی کہلاتی ہے اور یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حسد سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اور مال باطل طریقے سے مال کھانے سے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم، یا کریم میرے مولا نماز تراویح اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین یقیناً ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، بے ادبیاں، خامیاں ہو جاتی ہیں مولا، تجھے تیری رحمت کا صدقہ ہماری بے ادبیوں، خامیوں، غلطیوں، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ میرے مولا ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں تنگ دستی سے نجات عطا فرما، حرام سے محفوظ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا حسد، بغض، کینہ، عداوت، چغل خوری، چوری، ڈاکہ، ان تمام نحوستوں سے مولا ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم، یا کریم میرے مولا پروردگار عالم، مولا کریم ہماری، ہمارے والدین، پیر و مرشد، اساتذہ کرام اور ساری امت مسلمہ کی حتمی مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا